بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہے گی اور لعنت اس پر قیامت تک برستی رہے گی۔ حمص شہر میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا اس لیے وہ شہرت اور اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقاء علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا معلیٰ میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ یزید پلید صرف 3 برس 6 ماہ تک تخت پر رہا اور اس کے بعد بدترین حالت میں 39 برس کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔ اس دوشیزہ نے خنجر کے پے در پے وار کر کے یزید کا پیٹ پھاڑ دیا اور اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کموں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبا دیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن اور قاتل خنزیر کی طرح بدترین موت مرا۔ قیامت تک اس پر لعنتیں برستی رہیں گی اور درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، خصوصاً شہدائے کربلا پر اور امام عالی مقام پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔